ہماری برکت کے لیے ہے. God is a living online class, right? اور خدا آن لائن کلاسز کی رہنمائی کر رہا ہے. So this is his ministry. اور یہ اس کی خدمت ہے, اس کا کام ہے. I trust that God blessing through the online class. اور میں یہ یقین اور بھروسے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آن لائن کلاسز کے وسیلہ سے خدا اپنی برکت کو نازل کر رہا ہے. It is important that you love the online class for them in your heart. اور یہ اہم بات ہے کہ آپ آن لائن کلاسز سے محبت کریں اور اس میں بغیر چھٹی کے آپ حاضر ہوں. Every day I pray to the God. اور ہر روز میں دعا کرتا ہوں. Okay, sorry. Hallelujah. آمین. And very small things to attention to the God. اگر اگر چھوٹی چھوٹی باتوں میں خداوند کی طرف متوجہ ہوں گے تو خدا آپ کے لیے بڑے کام کرے گا. ہاللیلویا. آمین. Because we are living in the God, but sometimes we forgot we are living in the God. اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم خدا میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو کئی مرتبہ ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ ہم خدا کو بھول جاتے ہیں. God is touching every small thing, but we forgot. یاد رکھیں خدا ہمیں چھوتا ہے لیکن ہم بھول جاتے ہیں. That's why God will always watching us. ہمیشہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. God is looking at our heart. اور خدا ہمیشہ ہمارے دلوں کے اوپر نگاہ کرتا ہے. Every day I have a release of a Holy Spirit. How you get the blessing? اور ہر روز پاک روح ہم پہ ظاہر کرتا ہے کہ کس قدر وہ ہمیں برکت دے رہا ہے. I find out the evil small things to concentrate. اور میں نے یہ تلاش کیا اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی طرف دھیان دیں گے تو خدا آپ کو برکت دے گا. But the small things you not concentrate, اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دھیان نہیں دیں گے different blessing comes. تو پھر برکت میں فرق آ سکتا ہے. Blessing comes from very small things. اور یاد رکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ برکت پا سکتے ہیں. So Bible بائبل مقدس میں سے top 16:10. لوکا 16واں باب 16:10. اور اس کی 10ویں آیت کی ہم تلاوت کریں گے. Read it at about it. آمین. شریعت اور انبیاء یوحنا تک رہے. اس وقت سے خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دی جاتی ہے اور ہر ایک زور مار کر اس میں داخل ہوتا ہے. سبھی بولے آمین. Reading again, it's very important. اور دوبارہ ہم مل کر جو آن لائن دیکھ رہے ہیں سبھی مل کر ہم پڑھیں گے اور یہ اہم آیت ہے. 1 2 3 شریعت اور انبیاء یوحنا تک رہے. اس وقت سے خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دی جاتی ہے اور ہر ایک زور مار کر اس میں داخل ہوتا ہے. سبھی بولیں گے آمین. This is story about the Bible in the world. Those are servants of God. Always concentrate small things. اور جتنے بھی آپ تاریخ میں خداوند کے خدام دیکھ لیں, انبیاء کرام دیکھ لیں, انہوں نے کیا کیا ہے اس کے کلام کے اوپر توجہ کی ہے چاہے چھوٹی چھوٹی باتیں کیوں نہیں ہیں. God recognize the servant that you are faithful to small things. I will give you big things. اور خدا ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ تم میرے خادم ہو, اگر تم چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھو گے تو میں تمہارے لیے بڑی برکتوں کا, بڑے کاموں کا انتظام کروں گا. Small things, what's meaning? اور چھوٹی باتوں یا چھوٹی چیزوں کا کیا مطلب ہے؟ First, look at Jesus Christ, what he wants. اور پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یسوع کی طرف دیکھنا ہے کہ یسوع ہم سے کیا چاہتا ہے.
even small things, Jesus push you must concentrate. اور اگر چھوٹی چھوٹی باتوں میں خداوند یسوع مسیح آپ کو کسی بات پر زور دیتا ہے تو آپ کو اس پر دھیان لگانا ہے. For example, online class, مثال کے طور پر آن لائن کلاسز جو ہیں، there is someone very big thing, but someone very small thing. اور کئی لوگوں کے لیے یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے اور کئی لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. When you are attending the class, you are recognized the Holy Spirit is here. Holy Spirit is leading over this online class. Holy Spirit as the principal. When you recognize, your heart is different to attend how to go. اور جب آپ آن لائن کلاس لے رہے ہوتے ہیں اور آپ روح القدس کو اس کی شناخت کرتے ہیں کہ پاک روح اس کی رہنمائی کر رہا ہے، پاک روح یہاں پر موجود ہے، تو پھر اس کے وسیلے سے آپ برکت میں آگے بڑھیں گے. Then you have to do attention with your faithful heart. اور پھر آپ کو وفادار دل کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہونا ہے. If you can see the Jesus Christ stand behind the house, you can see that your mind is different. اور اگر آپ یہ تلاش کر لیں، یہ شناخت کر لیں کہ اس آن لائن کلاسز کے پیچھے روح القدس ہے اور پیچھے یسوع مسیح رہنمائی کر رہا ہے، تو پھر آپ کی متوجہ اور آپ کی توجہ مختلف ہوگی. Then your heart is very much concentrated, receiving any kind of message, you become the blessing. اور پھر آپ ہر طرح کے پیغام کو لیں گے اور آپ برکت میں آگے بڑھیں گے. Why God is looking at our heart, small heart. کیونکہ خدا ہمارے دل کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں کس طرح اس کی طرف اپنا دھیان لگاتے ہیں. And God tests our heart. اور پھر خدا ہمارے دل کا امتحان بھی لیتا ہے. You are faithful to small things. Wow, okay, I will do more. اور پھر خدا کہتا ہے کہ تم چھوٹی چھوٹی باتوں میں وفادار ہو، ایماندار ہو، میں تمہیں بڑی برکتوں کو آپ کی زندگی میں نازل کروں گا. Small things not tough. Testify God. اگر آپ چھوٹی باتوں میں وفادار نہیں ہیں تو آپ اس امتحان کو پاس نہیں کرے تو پھر کیسے خدا آپ کو بڑی برکتیں دے گا. Another single church here, French all the branch managers. اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام جتنے برانچ مینیجرز دیکھ رہے ہیں ان کے لیے One thing, the sword of a little sword, means like a sword of a baby, even a single sword, this is a very small thing. Even single sword. اور ہمیں ایک روح کے لیے بھی اپنے آپ کو اس کی طرف دھیان لگانا ہے، چاہے کوئی بچہ کیوں نہیں ہے. چرچ کے اندر تمام برانچ مینیجرز کو یہ سیکھنا ہے، ہمارے لیے ایک روح بھی اہمیت کا حامل ہے. How can I teaching them, they can grind the faith? How do I do feeding them? They will grow in the heavy, always thinking from small things. ہمیشہ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو مد نظر رکھنا ہے، کس طرح میں ان کو روحانی خوراک سے آسودہ کروں، کس طرح میں ان کی پرواہ کروں. ہر ایک پاسٹرز کو، ہر ایک خدمت گزار زندگی کو یہ سمجھنا ہے. If you lost the small things to the serving the God, اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتیں بھول گئے اس کی خدمت میں you will not get the big ministry from Jesus. تو پھر آپ بڑی خدمت یسوع سے حاصل نہیں کر سکیں گے. This is not my word, this is the word of Jesus Christ. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بائبل مقدس کہہ رہی ہے، یہ یسوع مسیح کا کلام جو سچا ہے وہ کہہ رہا ہے. سبھی بولے آمین. Your church always same situation, no change, no revival. Always the same. When Jesus is coming, what you did for me, how you going to do? اور اگر کوئی چرچ جس میں بیداری نہیں ہے، جس میں کوئی ریوائول نہیں ہے، وہاں پر اگر یسوع مسیح آ جائے تو پھر یسوع مسیح کیا کہے گا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ پھر یسوع کا کیا جواب ہوگا؟ The other Bible, اور they are care of another servant that is on time, in the due time. اور جو بائبل کے اندر دوسرے حوالے کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ ایسے خادم ہیں جو وقت پر بھیڑوں کی پرواہ کرتے ہیں، ان کو خوراک دیتے ہیں. It means very smart things to take care of the other
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑی پرواہ کرتے ہیں دوسروں کی. When master come to the home, جب مالک find out servant he is doing very well. اور جب مالک آئے گا اور گھر میں تلاش کرے گا اور پھر اس کو ان خادموں کو شاباش دے گا کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے. The master said, I give you more and more my house or the ministry into your hand. اور پھر مالک کہے گا کہ میں تمہیں زیادہ سے زیادہ خدمت کے کام میں تمہیں برکت دوں گا, گھر دوں گا تاکہ زیادہ خدمت آپ کر سکو. آمین. So, faithful worker to my even small things. اور کیونکہ تم نے دیانتداری کے ساتھ میرا کام کیا ہے, میری خدمت کی ہے, And then I give you great things. اور پھر خدا کہے گا کہ میں تمہیں عظیم خدمت دوں گا, عظیم برکتیں دوں گا. We have to see that our life, our church, our family, if they are get the blessing by Holy Spirit changing, this is the continually get the blessing by God. اور آپ دیکھیں اپنے چرچ کو, اپنے گھر کو, اگر آپ دیانتداری کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ روح القدس مسلسل آپ کے گھر میں, آپ کے چرچ میں برکت کو نچھاور کرے گا. I have one day I just studied in the world, the church and the revival, different countries, how they have gone for the God, how they cut the blessing by God. اور Everybody, each pastoral, there are concentrate small things first to start. آمین. اور میں آپ کو ایک دن سکھاؤں گا کہ پوری دنیا میں عالمگیر جو بڑے بڑے چرچ ہیں ان میں کیسے بیداری آئی ہے, کیسے انہوں نے یسوع مسیح کو درجہ دیا ہے, کس طرح ان کے چرچز میں ریوائول آئی ہے. میں ایک دن آپ کو سکھاؤں گا. There are testimonies, and I concentrate small things. God give them another idea, another wisdom, another wise how to walk next ministry. But that's the power of the Holy Spirit. That's why they said, I do not know. My church was remembered too much. I do not know. Everything done by Holy Spirit. آمین. اور ان بڑے بڑے خدام کی یہ گواہیاں ہیں کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی باتوں میں خدا کو درجہ دیا ہے, خداوند کی طرف اپنا پورا دھیان لگایا ہے, اور ہمیں نہیں پتا چلا کہ کس قدر خدا نے ہماری خدمت میں, ہمارے گھروں میں اپنی برکت کو انڈیلا ہے. Only my basic concentration to do job, even small things. اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان میں قائم رہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی طرف اپنا دھیان لگائیں. That one day he was testimony, especially Reverend John said he does not know how their church was revival. He does not know. اور ایک دن میں ایک گواہی سنا تھا پاسٹر ڈیوڈ ینگ چونکی کہ وہ یہ گواہی سنا رہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ کس طرح خدا نے میرے چرچ کے اندر ریوائول لے کے آیا ہے. اور اس نے یہ کہا کہ میں صرف اور صرف چھوٹی چھوٹی باتوں میں خداوند کی طرف اپنا دھیان رکھتا ہوں. اور اس نے اپنے وفادار اور دیانتدار دل کے ساتھ خداوند کی طرف دھیان لگایا. اور جو روح قدس چاہتا تھا وہ کوشش یہ کرتا تھا کہ پاک روح کی تابع فرمانی کرے, اور اسی لیے اس کو خدا نے کثرت کی برکت سے نوازا. اگر ہر کوئی اپنے طور سے خدمت کرے گا, اپنے فائدے کے لیے خدمت کرے گا, تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی برکت میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اور اس طرح کا ذہن رکھنے والے وہ اپنی ہی برکت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں اور ان کی برکتیں رک جاتی ہیں. آمین. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں دوران آن لائن کلاس آپ ایک منٹ بھی آن لائن کلاس سے جدا نہ ہوا کریں. Why they are leaving
by Holy Spirit. क्योंकि इस ऑनलाइन क्लास को पाक रूह इसकी रहनुमाई कर रहा है। From beginning and who are watching online, I saw the past message and Puma. और आगाज से इख्तिताम तक आपको चाहिए कि आप बैठें, और फिर मैं आपको ईमान के साथ कहता हूं कि आप कसरत की बरकत को हासिल करेंगे। आमीन। God is watching you. Thank you for our enemy. याद रखें, खुदावन यीशु मसीह आपको 24 घंटे एक एक मिनट देख रहा होता है। Because this is small thing, even small, when you concentrate on small things, जब आप छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान लगाएंगे you are always attached with the God. और फिर ये इस बात का सबूत है कि आप उसके साथ जुड़े हुए हैं। आमीन। What I have to God, we will have to be always looking this. और आपने हमेशा ये तलाश करना है, ये देखना है खुदा मुझसे खुश है या नहीं, This is the reward for you. और ये आपके लिए अज्र है। Okay, first of Corinthians, पहला करंथियों chapter 9, 9वां बाब 24. और उसकी 24वीं आयत। आमीन। Chapter 14, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सब ही हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। सभी बोलेंगे once we are learned in the race, जब हम एक मर्तबा रेस में दौड़ते हैं या दौड़ में दौड़ते हैं, when we are reach the end line, this is who gets the reward. और जो अपने इख्तिताम तक पहुंचेगा वही अजर हासिल करेगा। Sometimes attending the online, sometimes left, sometimes said no. This is sunnah. This is the disqualified in the learning. और बाज़ का हम ऐसे करते हैं, हम कभी ऑनलाइन हो जाते हैं, फिर ऑनलाइन हम उस ऑनलाइन क्लास को छोड़ देते हैं। कभी हमारा ध्यान ऑनलाइन क्लास पे होता है, कभी नहीं होता। ये दौड़ अच्छी नहीं है। This mind was touched by Holy Spirit. Holy Spirit always worry about what kind of people that they are not concentrated on small things. और इस तरह का ज़हन रखने वालों को पाक रूह देख रहा होता है कि ये किस तरह क्लास को अटेंड कर रहे हैं, किस तरह क्लास के साथ जुड़े हुए हैं। Why they are following their own interesting? और फिर पाक रूह ये करहाता है, रोता है, कहता है कि ये क्यों अपनी दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए क्लास को ले रहे हैं। I am a God of them. और खुदा कहता है मैं इनका खुदा हूं। Why they are not thinking about me? और क्यों ये मेरी तरफ तवज्जो नहीं लगाते। Even I stand with him, he despises me. और यहां तक कि मैं इनके सामने खड़ा हूं, ये मुझे रद्द करते हैं। Why they are not following my will? क्यों ये मेरी मर्जी की पैरवी नहीं करते। Only he gets the test of less the time, help to the family. They don't care about church. They don't care about church member. They don't care about college class. They are doing their own way. This is sacrifice. और खुदा कहता है कि ये हमेशा आराम की जिंदगी चाहते हैं। इनको चर्च की कोई परवाह नहीं है, अपनी भेड़ों की कोई परवाह नहीं है, अपने खानदान की कोई परवाह नहीं है, इसीलिए ये इस तरह करते हैं। और खुदा कहता है कि इस तरह के चरवाहे बुरे चरवाहे होते हैं। Who are concentrated small things of a ministry, small things, given the heart to God. God leading you all ministry. और जो छोटी छोटी बातों में खुदावंत की तरफ ध्यान लगाता है, खुदावंत की तरफ मतवज्जो होता है, खुदा उसकी खिदमत में उसकी रहनुमाई करता है। I say, if I like, I will do work with the word of God. I don't like, I will love. You see that even 10 years, no change. और मैं आपको ये बताता चलूं कि कुछ लोग और कुछ खुदाम ऐसे हैं कि जो मुझे पसंद, जब मेरी मर्जी होगी खिदमत करने की तब मैं करूंगा, जब नहीं मेरा मन करेगा तो मैं नहीं करूंगा। तो इस तरह के जो खुदाम है, आप देखें उनकी जिंदगी हमेशा एक जैसी ही रहेगी। You know very well, Isaiah 43:7, God made us for His glory. आपने यशाया 43वें बाब की 7वीं आयत में पढ़ा होगा और आप बाखूबी से वाकिफ है कि खुदा ने हमें अपने जलाल के लिए खल्क किया है।
48 times, God made the training put in the furnace of affliction, that make a new world, new form, new character. Why God made this God? Why God made us in the strong training? اور آپ یسایہ 48ویں باب کی 10ویں آیت کے اندر بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ خدا ہمیں مصیبت کی کٹھالی میں ڈالتا ہے، بھٹی میں ڈالتا ہے، تاکہ ہماری تربیت کرے، تاکہ ہمارا کردار بدل جائے، تاکہ ہماری شخصیت بدل جائے. ایسا کیوں خدا کرتا ہے؟ For His name, Robert's name, for Jesus Christ's name, for the Father's name. This is the purpose. اور وہ اپنے مقصد کے لیے کرتا ہے، اپنے نام کے لیے کرتا ہے، تاکہ اس کا مقصد پورا ہو جائے. آمین. For His glory. اور وہ اپنے جلال کے لیے ایسا کرتا ہے. That means that's why God made us for His glory. اور اسی لیے خدا نے ہمیں خلق کیا ہے تاکہ ہم اس کا جلال ظاہر کریں. It will be part of our name. It will be part of our glory. We are going to opposite of the past. اور اگر ہم اپنے نام کے لیے، اپنے فائدے کے لیے اپنی مرضی سے خدمت کریں گے تو پھر ہم خدا کے برعکس یعنی اس کے مخالف ہو جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا کہ ہم خدا کی مخالفت کرنا شروع کر دیں گے اور اس کے کام کی مخالفت کریں گے. آمین. This message really Holy Spirit touched me everything. اور یہ جو پیغام میں آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، ہر روز پاک روح مجھے چھوتا تھا کہ اس پیغام کو سنایا جائے. I'm looking for faith for my servant. I'm looking for faith for my servant. اور خدا کا پاک روح ہمیشہ مجھے یہ کہتا تھا کہ میں اس طرح وفادار خادموں کی تلاش کر رہا ہوں، وفادار خادموں کی تلاش کر رہا ہوں، وفادار خادموں کی تلاش کر رہا ہوں. You know, Luke chapter 14:27. اور آپ اس آیت کو بخوبی جانتے ہیں، لوکا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 27ویں آیت. Jesus Christ said, my disciple, my disciple, my disciple. اور یسوع مسیح نے وہاں پر کہا کہ میرا شاگرد، میرا شاگرد، میرا شاگرد. Okay, let's see the Luke chapter 14. آئے نکالیں لوکا کی انجیل اس کا 14واں باب اور 26ویں آیت کی ہم تلاوت کریں گے. آمین. اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. آمین. آپ یہاں پر دیکھیں، Jesus said, if you love your name, if you love your life, if you follow your own will, you are not my disciple. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں اگر تم اپنے نام سے پیار کرتے ہو، اپنی مرضی کرتے ہو، اپنے فائدے کے لیے کام کرتے ہو تو تم میرے شاگرد نہیں ہو. Who are following their own interest, their own will, own happy, own love. اور جو اپنی خوشی کے لیے اپنی مرضی سے خدمت کرتے ہیں وہ یسوع مسیح کے شاگرد نہیں ہیں. ہم 27ویں آیت کی تلاوت کریں گے. جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. آمین. صلیب کا کیا مطلب ہے؟ They are not living for their own benefit, own name, own honor, only living for Jesus Christ's name. آمین. صلیب کا مطلب قربانی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزاریں گے، اپنے فائدے کے لیے زندگی نہیں گزاریں گے، اپنے طریقوں سے زندگی نہیں گزاریں گے. ہماری شخصیت میں اب یسوع کی شخصیت آ گئی ہے اور ہماری زندگی اب اس کے جلال کے لیے ہے. قربانی اور صلیب کا مطلب یہ ہے. I cross very heavy over my shoulder. That's too hard. I will put myself out very heavy, very light, very heavy. Then he will follow his own lifestyle, own ministry, own way, own willing. He will not listen to the Holy Spirit.
they are not become, they are not qualified of a disciple of Jesus Christ. اور کئی مرتبہ ایسی ہوتا ہے بہت سے خدام ایسے ہیں وہ اپنی صلیب نہیں اٹھانا چاہتے, وہ کہتے ہیں یہ بڑی بھاری ہے, ہم اپنی مرضی سے خدمت کریں گے, اپنی مرضی سے ہر کام کریں گے. اور پھر بائبل مقدس میں ایسے شاگردوں کے لیے, ایسے خادموں کے لیے یسوع نے کہا ہے کہ یہ میرا شاگرد نہیں ہے. Who concentrate even small things coming from God. اور وہ خادم جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں خداوند کی طرف توجہ کرتا ہے وہ اس کے ساتھ جڑا ہے اور وہ اس کا شاگرد ہے. Abraham said, I will have to concentrate even small things from God. Everybody say, اور سبھی ہم مل کر کہیں گے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں خداوند کی طرف توجہ کریں گے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں خداوند کی طرف توجہ کریں گے. I will concentrate even single soul. اور میں ایک روح کے لیے بھی پرواہ کروں گا. سبھی مل کر بولیں. روح کے لیے بھی پرواہ کروں گا. I don't know how you are weekly schedule of all branch manager. اور میں یہ نہیں جانتا کہ تمام برانچ مینیجرز کا ویکلی اسکیجول کیا ہے. Don't forget what Jesus Christ is willing. اور to be the king. اور اس کو آپ نے بھولنا نہیں ہے کہ یسوع مسیح آپ کے لیے اور آپ کے چرچ کے لیے, برانچ کے لیے کیا منصوبہ رکھتا ہے. And some are in the Pakistan, our some branches, اور ہماری کچھ ایسی برانچز ہیں Monday evening time meeting اور منڈے کو ایوننگ ٹائم میٹنگ ہوتی ہے, for WMTS class, WMTS کلاس ہوتی ہے, the online class, اور پھر اس کے بعد آن لائن کلاس وہ لیتے ہیں, evening family prayer meeting, اور پھر شام کو فیملی پریئر میٹنگ ہوتی ہے, Wednesday overnight prayer, اور جو وینسڈے کو بدھ کے دن ساری رات وہ دعا میں ٹھہرتے ہیں, Thursday some their home family or WMTS class, اور تھرسڈے کو وہ وزیٹیشن پر جاتے ہیں اور یا کلاسز کرتے ہیں WMTS کی, Friday is online class, اور پھر فرائیڈے کو پھر آن لائن کلاس لیتے ہیں, evening prayer meeting, اور پھر شام کو پھر پریئر میٹنگ ہوتی ہے, Saturday prayer meeting with the fasting, اور پھر سیٹرڈے کو پریئر میٹنگ کے ساتھ روزے میں بھی وہ ٹھہرتے ہیں. people going to like this, God will bless more. Church, too much blessing. اور اگر اسی طرح یہ برانچ کرتی رہی تو خدا مستقبل میں اس برانچ کو کثرت کی برکت سے نوازے گا. آمین. Already, share last week, Friday, John chapter 21. اور یوحنا 21ویں باب میں سے لاسٹ فرائیڈے کو میں نے آپ کے ساتھ کلام شیئر کیا تھا, Don't you open the Bible? اور بائبل کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. God, Jesus Christ said to Peter, you love me? اور یسوع مسیح نے اپنے شاگرد پطرس کو کہا کیا تم مجھ سے محبت کرتا ہے. Yes, Peter, he replied, I have a different side, but it's not the point. Point is, Jesus, what his final word to Peter, you be my sin. اور یہ ہمارے لیے ضروری بات نہیں ہے کہ پطرس نے کیا جواب دیا, یہ ضروری بات ہے کہ یسوع مسیح نے اسے کہا کہ تو میری بھیڑوں کی گلابانی کر. Second time, you love me. اور دوسری مرتبہ پھر کہا کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے, You be my sin. اور پھر یسوع مسیح نے اسے کہا کہ تو میری بھیڑوں کو چرا. And the third time, Peter, you love me. اور پھر یسوع مسیح نے پطرس کو کہا پطرس کیا تو مجھ سے محبت کرتا ہے. Peter, I love you. If you love me, feed my sheep. اور پھر یسوع مسیح نے کہا کہ ہاں تو میری بھیڑوں کو چرا. ہاللیلویا. آمین. Who the sheep? Your family, your church member,
your neighbor, your ministry, all they are sheep. اور یاد رکھیں آپ کی بھیڑیں کون سی ہیں؟ آپ کی فیملی آپ کی بھیڑیں ہیں، آپ کا چرچ آپ کی بھیڑیں ہیں، آپ کے دوست آپ کے رشتہ دار وہ بھیڑیں ہیں جن کی یسوع مسیح تلاش کر رہا ہے آپ کے وسیلے سے. I'm Jesus Christ, you are Peter. I'm saying, do you love me? اور میں یسوع مسیح مثال کے طور پر آپ پطرس ہے، اور یسوع مسیح آپ سے پوچھ رہے ہیں کیا آپ پطرس تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. I do not know you. Okay. Now Jesus said, Peter, all these said, even attending the online class of a branch, to do the same. اور جتنے آن لائن کلاسز میں اسٹوڈنٹس ہیں، برانچ اسٹوڈنٹس ہیں، مینیجر ہیں، یہ سب مل کر جواب دیں گے. ابھی Do you love me? یسوع مسیح کہہ رہا ہے کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ سبھی بولیں گے I love you. You love me? کیا آپ یسوع سے محبت کرتے ہیں؟ Amen. I love you too. کیا آپ یسوع سے محبت کرتے ہیں؟ I love you. To feed your sheep. اور پھر یسوع مسیح آپ کو ذمہ داری دے رہا ہے کہ میری بھیڑوں کی گلہ بانی کرو. آمین. Branch student, who is your sheep, your family, your neighbor, your friend in the church? اور اب برانچ اسٹوڈنٹس کے لیے ان کی بھیڑیں کون سی ہیں؟ آپ کے دوست، آپ کی فیملی، آپ کے ہمسائے بھیڑیں ہیں جن کے پاس آپ نے جانا ہے اور ان کو کلام سنانا ہے. Amen. To the class, pray together. اور پھر کلاس میں ان کے لیے مل کر دعا کرنی آپ نے. Amen. This is your sheep. اور وہ آپ کے لیے خدا نے بھیڑیں مقرر کی ہوئی ہیں. Love each other. اور ایک دوسرے سے آپ نے محبت کرنی اپنے خاندان سے. Hallelujah. آمین. Okay, actually, you see that the white ball, آپ وائٹ بورڈ کی طرف دیکھیں، we reveal the secret of God. اور یہاں پر جو آج ہم سیکھیں گے وہ ہے کہ خداوند کے بھیدوں کو جاننا. Before, this is the main topic. Before I say, you try to extra walk even small things you receive with Jesus Christ. First step. یہ جو ہمارا مین ٹاپک ہے، اور اس سے پہلے جو میں نے آپ کو سکھایا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ نے دیانتدار رہنا ہے، خداوند کی طرف توجہ کرنی ہے، اس کی طرف متوجہ ہونا ہے، اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. Number two, take your cross. اور دوسری بات آپ نے سیکھی کہ ہم نے اپنی صلیب کو اٹھانا ہے. And you will become the disciple of Jesus Christ. تو جب آپ اپنی صلیب اٹھائیں گے پھر آپ اس کے شاگرد بننے کے اہل ہوں گے. Number three, feed my sheep. اور تیسری بات ہم نے سیکھی کہ میری بھیڑوں کی گلہ بانی کر. Number four, which is the writing on the white ball, he reveals the secret of God. اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ اپنے بھید اپنے مقدسوں پر آشکارا کرتا ہے. While we are faithful before Jesus Christ, we have to know, we have to understand. اور کیوں ہمیں اس کے سامنے وفادار اور دیانتدار ہونا ہے؟ تاکہ ہم سمجھیں کہ اس نے ہمیں بلایا ہے اور مقرر کیا ہے، Everything is done by Holy Spirit. اور جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ سب کچھ پاک روح کے وسیلے سے وقوع میں آتا ہے، ممکن ہوتا ہے. Amen. Who are really faithful walk, even small things, ultimately you will get the Holy Spirit every day because your heart always concentrated to the God. اور اگر آپ اسی طرح کرتے رہیں گے تو آپ کا دھیان خداوند کی طرف رہے گا، آپ اس کی مرضی کو پورا کریں گے، اور جب آپ اس کی مرضی کو پورا کریں گے اور آپ اپنی زندگی میں روحانی برکات کو پھر دیکھیں گے. And the seed of First Corinthians, پہلا کرنتھیوں اس کا دوسرا باب اور اس کی ہم 10ویں آیت کو دیکھیں گے. up to 10. دوسرے باب کی 10ویں آیت. Okay. And this
लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीले से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। सभी बोलेंगे आमीन। Why you have to receive the Holy Spirit? Because you will know about Jesus Christ, but what He is teaching about you, you will know. और क्यों हमें पाक रूह को हासिल करना है? इसलिए हासिल करना है ताकि आप जाने कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी से क्या चाहता है। What's the power? Reveal the power. Such our power. और फिर यहाँ पर है कि आप जानेंगे, आपकी जिंदगी के अंदर नबूवत की कुव्वत आएगी, आपकी जिंदगी में भेद खुलना शुरू होंगे और आपकी जिंदगी में तरह तरह से खुदा रूहानी नेमतों का इजाफा करना शुरू करेगा। Always also want to teach you, guide you, and research in your heart. और हमेशा पाक रूह आपकी जिंदगी के अंदर आपकी रहनुमाई करना चाहता है और आपके वसीला से आपके वसीले से बहुत सी बातों को दूसरों पर जाहिर करना चाहता है। Then you will know about the today's message. और फिर आप इस आज के पैगाम की बाबत जानेंगे अगर रूह कुदुस को आप लेंगे। If you are touched by Holy Spirit, pressing by word of God, today's message, you are in the Holy Spirit now. अगर आपको पाक रूह छू रहा है कलाम के वसीला से और आप पाक रूह के साथ जुड़े हुए हैं तो फिर आप उसके भेदों को जानेंगे। Why? Holy Spirit is researched in your heart, and He will know about the God, what He wants. और He is the God. पाक रूह क्या करता है? पाक रूह खुदा की तय की बातें दरियाफ्त करता है और वो आपकी जिंदगी के ऊपर उनको आशिकारा करता है। Then you have to know how to do before God. और फिर आपको ये समझ आएगी कि मुझे खुदा के सामने क्या करना है, क्या काम करने के लिए खुदा मुझे कह रहा है। Sometimes you will follow to your own interest, your own will. Oh, this is not the will of God. I stop. I will check. I follow the Holy Spirit. This is the Holy Spirit will know you. और कई मर्तबा ऐसे होता है हम अपनी मर्जी से अपनी ओन विलिंग से काम करते हैं और जब रूह कुदुस के साथ आप जुड़े होंगे तो फिर आप फील फोर जान जाएंगे कि हाँ ये रूह उसके बरखिलाफ है, मैं इसको रोकता हूं और खुदा की मर्जी को पूरा करता हूं। If you do not have the Holy Spirit, you do not know what I am doing right now. और in the evil things or good things, you do not understand. अगर आप में रूह कुदुस नहीं है तो फिर आपको ये पता नहीं चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, ये खुदा की मर्जी है या नहीं, इस काम में खुदा खुश है या नहीं, फिर आपको कभी पता नहीं चलेगा। When I pray over Satan, he is working to touch all the servants of God. Both things put in his mind. No, do not concentrate about the mercy. Do not concentrate about mercy. You are another man. You are good pastor only. Just a big ministry you are. This is a deceiver by Satan. और कई मर्तबा ऐसे होता है जब मैं दुआ करता हूं तो मेरी दुआ में मेरी रहनुमाई होती है, कुछ खुदाम को शैतान क्या करता है, आजमाता है और उनका ध्यान किसी और तरफ लगा देता है और उन्हें कहता है कोई मसला नहीं, आपने छोटी छोटी बातों में खुदावंत की तरफ ध्यान नहीं लगाना। This first kind of a mind of a servant is not always living in the Holy Spirit. और इस तरह के जहन रखने वाले खुदाम हमेशा और हर वक्त रूहुल कुदुस में नहीं रहते। You see that 11. और आप 11वीं आयत को देखें, At the क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है, सो सिवा इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है, इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। सभी बोलेंगे आमीन। you read in the 11 to 12. ओनली 11 सर। Okay, reading 11 to 12. 12वीं आयत भी पढ़ेंगे, 11वीं और 12वीं दोबारा से मिलकर इकट्ठे पढ़ेंगे।
क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवा इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है, इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें अनायत की है। सभी बोलेंगे आमीन। In the our heart, who are knowing, even for example, Pastor Sean, how he you know in his heart mind. और मिसाल के तौर पर पास्टर शॉन है, अगर आपने इनके दिल को जानना है तो आप कैसे जानेंगे? If he in the Holy Spirit are living and the Father God, he will know through the Holy Spirit what he is thinking, what he want to know through the Holy Spirit. और अगर ये पाकरू में है तो फिर ये जानेगा कि पाकरू मुझसे क्या चाहता है, खुदा मुझसे क्या चाहता है, इसको पता चल जाएगा अगर ये पाकरू में है। But if he is not in the Holy Spirit, अगर मैं रूह कुदस में ना हूं, he will know about only his own fresh mind. और ये जानेगा तो जरूर, पर अपने जिस्मानी जहन से, अपने ख्यालात से, अपनी सोच से अपने आप को जानेगा। In the Bible says, man, John, he will know his heart, what Holy Spirit wants in his heart, because Holy Spirit living in there. और शौन को पता चलेगा तब जब रूह कुदस इसमें होगा, ये अपनी बाबत रूह कुदस के वसीला से जानेगा कि रूह कुदस क्या इससे चाहता है। Then he will follow whatever his mind, he can follow. Why? His mind, Holy Spirit control in his mind. क्योंकि ये जब रूह कुदस इसमें होगा तो इसको पता चलेगा कि रूह कुदस मुझसे क्या चाहता है, मैंने उसकी पैरवी करनी है, और पाक रूह के जहन को भी मैं समझ जाऊंगा। Whatever he is doing work for Jesus Christ, he make happy, he make Jesus Christ be happy. और जो कुछ भी ये काम करेगा खुदावंद यीशु मसीह को खुश करने के लिए करेगा। Every moment we have to check our heart. और लम्हा पर लम्हा हमें अपने दिल को जानना है, चेक करना है, जांचना है कि हमारे दिल में रूह कुदस है या नहीं। Then I have to decide what to do by Holy Spirit or by my mind. और आपने ये भी जानना है कि जो कुछ मैं फैसले ले रहा हूं, मैं अपने तौर से ले रहा हूं या रूह कुदस की रहनुमाई में ले रहा हूं। I have to find that in the Bible we do not have to get our mind. और मैंने ये बाइबल में तलाश किया कि हम अपने तौर से कोई फैसला ना लें। Luke chapter 17. और लूका की इंजील उसका 17 बाब 10. उसकी 10वीं आयत हम देखेंगे। आमीन। आमीन। इसी तरह तुम भी जब उन सब बातों की जिनका तुम्हें हुक्म हुआ तामील कर चुको तो कहो कि हम निकम्मे नौकर हैं, जो हम पर करना फर्ज था वही किया। सभी बोले आमीन। This servant said, I'm not unprofit servant. We have done, which we are our duty. I have done. और ये जो ये खादिम की बाबत जो हमने पढ़ा, ऐसे खादिम अपने आप को कहते हैं कि जो कुछ हमने किया है ये हम पे फर्ज था और ये हमारी जिम्मेदारी थी, हम निकम्मे नौकर हैं, वो अपने आप को कुछ नहीं समझते। Here, this servant not put in his own mind. लेकिन यहां पर आप एक और बात देखें, ये जो खादिम है इन्होंने अपने आप को कुछ नहीं समझा और अपने आप को जीरो पर ले आए। Okay, what kind of servant? Okay, you started 7 to 8. 7वीं आयत से लेकर हम 8वीं आयत तक पढ़ेंगे। सर सेम चैप्टर? ओके राइट सर। मगर तुम में से ऐसा कौन है जिसका नौकर हल जोतता या गल्लाबानी करता हो और जब वो खेत से आए तो उससे कहे कि जल्द आकर खाना खाने बैठ, और ये ना कहे कि मेरा खाना तैयार है,
اور جب تک میں کھاؤں پیوں کمر باندھ کر میری خدمت کر، اس کے بعد تو خود کھا پی لینا۔ سبھی بولیں گے آمین۔ Now, okay. 9. 9ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ کیا وہ اس لیے اس نوکر کا احسان مانے گا کہ اس نے ان باتوں کی جن کا حکم ہوا تعمیل کی؟ آمین۔ This is a very important. Even servant, he did very much work. اور یہ Not to be paid anything. اور یہ بڑی اہم بات ہے، نوکر نے بہت زیادہ کام کیا ہے لیکن مالک نے کچھ بھی اسے نہیں دیا۔ The servant said, I'm unprofit servant. What I have done is my duty. اور جو بغیر معاوضے کے خدمت کرتا ہے وہ نوکر کہتا ہے کہ یہ تو میری ذمہ داری تھی، جو مجھ پہ فرض ہے وہی میں نے کیا ہے۔ This servant, all he are doing at the will of master. اور یہ جو نوکر ہے یہ اپنے مالک کی مرضی کو پورا کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے وہ اپنے مالک کی مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ Those kind of servant, he will get more blessing by master. اور اس طرح کا جو خادم ہے، نوکر ہے، وہ اپنے مالک سے کثرت کی برکت کو حاصل کرے گا۔ More blessing come from himself or more blessing coming master? اور زیادہ برکتیں خود سے آئیں گی یا مالک کی طرف سے آئیں گی؟ کس کی طرف سے آئیں گی؟ All blessing from master. اور یاد رکھیں ساری برکتوں کا منبع مالک ہے، یعنی یسوع مسیح ہے۔ سبھی بولیں گے آمین۔ This all everybody saying, if home, family, all blessing come from master, from our Lord Jesus Christ. یاد رکھیں آپ کے گھر میں، آپ کے چرچ میں اگر برکت آتی ہے، آپ کے بچوں کو اگر برکت ملتی ہے تو یہ ساری برکتیں یسوع مسیح کی طرف سے ملتی ہیں۔ سبھی بولیں گے آمین۔ Keep your faithful heart, concentrate on working. اور آپ نے چھوٹی چھوٹی باتوں میں خداوند کی طرف اپنا دھیان لگانا ہے تاکہ یہ برکتیں آپ کے لیے مسلسل جاری رہیں۔ Church in the Bible, church member protected by God, or are growing in the prosperity. Revival, all will be done by Holy Spirit. آمین۔ اگر چرچ میں بیداری آ رہی ہے، آپ کے ممبرز بڑھ رہے ہیں، روحانی طور پر ترقی کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ پاک روح کے وسیلے سے ہو رہا ہے۔ ہمیں سارا جلال پاک روح کو دینا ہے۔ سبھی بولیں گے آمین۔ In the Bible says, whatever sow the seed, what kind of sow the seed? Seed, the planting standards there. یاد رکھیں بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے جس طرح کا آپ بیج بوئیں گے ویسا ہی بیج بڑھے گا۔ If you sow the sacrifice of a seed, اگر آپ قربانی کا بیج بوتے ہیں، as you sow the faithful small things, concentrate from the seed, you will get a big blessing. اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بیج بھی بوتے ہیں، اس کی طرف اپنا دھیان لگاتے ہیں، تو پھر خدا آپ کے لیے بڑی برکتوں کا انتظام کرے گا۔ آمین۔ From today, you have to sow the seed of a sacrifice. You sow. Do not concentrate about too much about your life. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج سے آپ نے قربانی کا بیج بونا ہے اور بہت زیادہ اپنی زندگی کی بابت فکر نہیں کرنی۔ That children belong to the Jesus Christ. آپ کے بچے خدا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یہ آپ کے بچے نہیں ہیں، آپ ان کے صرف ٹرینر ہیں، صحیح مالک ان کا خدا ہے۔ In the Bible, very clear mention, اور بائبل میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے your children is papa by God. آپ کے بچے خداوند کی طرف سے دیا گیا آپ کو تحفہ ہے۔ آمین۔ Your duty is to make a disciple of Jesus Christ. Your children, you make disciple of Jesus Christ. آمین۔ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یسوع مسیح کے شاگرد بنائیں۔ آمین۔ Teaching the Bible. اور ان کو بائبل سکھائیں۔ This is the parent's duty. اور یہ والدین کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے۔ Let's go human being, love.
اور اگر صرف آپ اپنے بچوں سے پیار 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 کرتے رہے Pyar coming from God. اور یاد رکھیں جو حقیقی پیار ہے وہ تو خداوند کی طرف سے آئے گا, آپ نے ان کی صلاح کاری کرنی ہے. آمین. If you walk with God, you make a disciple of Jesus Christ, your children, God will protect your children, future, vision. Do not worry future. آمین. اگر آپ خدا کے ساتھ خدمت کرنے والے ہیں تو آپ کو اپنے بچوں کی بابت پریشان نہیں ہونا, آپ کو ان کو یسوع مسیح کے شاگرد بنانا ہے, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ خدا اپنی حفاظت میں آپ کے بچوں کو اور آپ کو رکھے گا. سبھی بولیں گے آمین. Amen. آمین. And also you have to love to understand the secret of God. اور آپ کو اس سے بھی محبت رکھنی ہے کہ میں خدا کے بھیدوں کو جانوں, دریافت کروں. Jeremiah, یرمیہ chapter 33. 33واں باب اور دوسری اور تیسری آیت کو پڑھیں گے. دوسری اور تیسری آیت کو. And God is خداوند جو پورا کرتا اور بناتا اور قائم کرتا ہے, جس کا نام یہوہ ہے, یوں فرماتا ہے کہ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا, اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا. سبھی بولیں گے آمین. very clear. We have to trust the Lord our God. His word. اور ہمیں یہاں پر بڑا واضح بتایا گیا ہے کہ ہمیں خدا کے کلام پر بھروسہ رکھنا ہے. Lord said, I will plan. اور خدا یہاں پہ کہہ رہا ہے میں منصوبہ بناؤں گا, I will make establish. اور میں اس کو پایا تکمیل تک قائم کروں گا, لے کے جاؤں گا. I will make a home my place. اور میں اپنے منصوبے کو پورا کروں گا, That is for my name. اور یہ میرے نام کے لیے ہوگا. This you must trust this word. اور اس کلام پر آپ کو لازم ہے کہ آپ بھروسہ رکھیں. Your right face is good, was down. اور اگر میرا ایمان کمزور ہو You are not trust the word of God. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے کلام پر بھروسہ نہیں کرتے, Start reading the Bible. اور صرف آپ کلام کو سرسری پڑھتے ہیں. Each word is created by Holy Spirit. یاد رکھیں کلام کا ایک ایک لفظ پاک روح کی وساست سے لکھوایا گیا ہے, It is proclaimed by Lord. اور خداوند نے یہ کلام بولا ہے. It will be done as when we trust. اور جس طرح بولا گیا کلام ہے, اگر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں, جیسا ہمارا ایمان ہوگا ویسا خدا ہمارے لیے کرے گا. سبھی بولیں گے آمین. God is with me. اور خدا ہمارے ساتھ ہے, Because God promised He is with me. You trust this. کیونکہ خدا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. آپ نے اس وعدے پر ایمان رکھنا ہے, And then proclaim. اور پھر آپ نے بولنا ہے. Then your cry, your faith will be answered. اور پھر خدا آپ کی پکار کو, آپ کی دعا کو سنے گا اور اس کا جواب دے گا, And the Satan are run away. اور پھر شیطان بھاگ جائے گا. Also, you will know which you do not know. اور پھر آپ وہ جو آپ نہیں جانتے وہ بھی جاننا شروع کریں گے. When you know, when you Jesus has revealed His secret in your heart, you will get more power. اور جب خداوند یسوع مسیح اپنے بھید آپ کے دل پر اشارہ کرے گا تو اس کے بعد پھر آپ زیادہ اس میں بڑھنا شروع ہوں گے, You will not afraid dunya. اور آپ دنیا سے خوف زدہ نہیں ہوں گے, Because you are already surrounded by power of Jesus Christ. کیونکہ آپ پہلے سے ہی روح القدس کی قدرت کے اندر گھرے ہوئے ہیں. Because spirit in your heart, He is leading you right. اور کیونکہ یسوع کا روح جو آپ میں ہے وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے, Fully commit everything, commit to Him. اور مکمل طور پر آپ نے اس کے ساتھ کمٹ کرنا ہے, اپنے آپ کو جوڑ دینا ہے.
will establish your position. اور پھر وہ آپ کی پوزیشن میں آپ کو قائم رکھے گا. ہاللیلویا. Be the best from power of God. اور آپ کا ایمان خداوند کی قدرت اور قوت سے بڑھنا شروع ہوگا. When you trust the power of a word of God, جب آپ بھروسہ کریں گے خداوند کے کلام پر, increase your faith. اور پھر آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا. Word of God is the power of creation. یاد رکھیں خدا کے کلام کے اندر تخلیق کی قوت پائی جاتی ہے, قدرت پائی جاتی ہے. Word of God is life. اور خدا کا کلام زندگی ہے. Word of God is so the seed of faith. اور خدا کا کلام وہ ایمان کا بیج ہے جو آپ میں بویا جاتا ہے. You trust the word of God, this same you trust God. اور اگر آپ خدا کے کلام پر بھروسہ رکھتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں. آمین. And that faith, اور پھر آپ نے دعا کرنی ہے. sickness be healed. اور جب آپ دعا کریں گے بیماریاں بدنوں کو چھوڑنا شروع کریں گی. That's the faith. اور بدرو گرفتہ آپ کی دعا کے وسیلہ سے آزاد ہونا شروع ہوں گے. Your job will be opened which is closed. اور جو آپ کے کام رکے ہوئے ہیں وہ کھلنا شروع ہو جائیں گے. Which is your problem, your business will be opened. اور اگر آپ کے کاروبار میں کوئی مسئلہ, آپ کا کاروبار بند ہے, یسوع مسیح ناصری کے نام میں وہ دروازے کاروبار کے کھلنا شروع ہوں گے. آمین. Your finance will be opened. اور آپ مالی طور پر آپ کے لیے خدا دروازے کھولنا شروع کرے گا. God is living now. خدا زندہ ہے. سبھی بولیں گے آمین. Now you have a problem, you do not have the Holy Spirit in the heart. اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ کے دل میں پاک روح نہیں ہے. Today you will change your heart. اور آج آپ نے اپنے دل کو تبدیل کرنا ہے. Do not close the pipe of a blessing. اور آپ اپنے اس پائپ کو جو برکت کا پائپ ہے اس کے اندر رکاوٹ کا سبب نہ بنیں. This I share word of God, you trust this, you follow to this, become the change in the living of God. آمین. اگر جو ابھی تک میں نے کلام کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی, اگر آپ اس پر بھروسہ رکھیں گے تو آپ زندگی کے پانی کا ذریعہ بن جائیں گے. آمین. Because of your many people be blessed. اور آپ کے وسیلہ سے بہت سی زندگیاں بابرکت ہوں گی. Ask the God used to be poor. Amen. You people be blessed. اور خدا سے کہیں کہ خدا مجھے لوگوں کی برکت کے لیے, لوگوں کی شفا کے لیے استعمال کر, ان کی برکت کے لیے استعمال کر. Still, okay, we do this. No need to open. رائٹ سر. Step 47. حزقیل 47ویں باب میں آپ نے پہلے ہی پڑھا ہے یہ. When living water attached the river side, اور جب زندگی کا پانی دریا کو چھوتا ہے, which is the dead tree alive. اور جو مردہ سوکھے ہوئے درخت ہیں وہ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں. If the living water attached the dead sea, اور جو زندگی کا پانی ہے جب مردگی کو چھوتا ہے, sea was alive. اور جو دریا ہے یا سمندر ہے وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے. Many fish are alive. اور جو اس دریا سمندر میں مچھلیاں ہوتی ہیں, مردہ مچھلیاں ہوتی ہیں, زندگی کا پانی چھونے کے وسیلہ سے وہ زندہ ہو جاتی ہیں. آمین. اور خدا چاہتا ہے کہ آپ زندگی کا ذریعہ, زندگی کا پانی حاصل کر لیں. Are you trusted? You are channel of living water. کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ زندگی کے پانی کا چینل ہیں؟ Trusted, you are channel of living water. کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ زندگی کے پانی کا چینل ہیں؟ Trusted, channel of living water. You are saved. اور کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ زندگی کے پانی کا ذریعہ ہے؟ You must trust. اور آپ نے اس بات پر لازم ہے کہ آپ بھروسہ کریں.
Because so many lives, so many people are blessed through you. اور پھر بہت سے لوگ آپ کے وسیلہ سے بابرکت ہوں گے اگر آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں تو. Checking yourself. اور اپنے آپ کو جانچیں Through me, what kind of blessing coming through me? اور سوچیں ذرا کہ میرے وسیلہ سے کیسی برکتیں لوگوں کو مل رہی ہیں. Some people share word of God to the unbeliever. اور کچھ لوگ جو غیر ایماندار ہیں ان کے ساتھ جب کلام کی باتیں شیئر کرتے ہیں. Some people are helping the poor man. اور کئی لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں. Some people are praying for that somebody is healing and get the blessing. اور کئی لوگ کسی بیمار کے لیے دعا کرتے ہیں وہ شفا پا جاتا ہے اور وہ خوشی مناتا ہے. Some people are teaching the Bible time by time. اور کچھ لوگ دوسرے لوگوں کو کلام سناتے ہیں اور ان کو سکھاتے ہیں تعلیم دیتے ہیں. All this become the channel of blessing. اور یہ ساری باتیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ آپ اور میں اگر ایسے کرتے ہیں تو ہم زندگی کے پانی کا ذریعہ ہے. سبھی بولیں گے آمین. When this may happen, when you trust the word of God. کب ایسے ممکن. اور حزقیل 37واں باب، حزقیل 37واں باب. آمین. Verse 37, 37واں باب اور اس کی 4 to 6. 4 آیت سے لے کے ہم پڑھیں گے 6 آیت تک. You know very well about this word. آپ اس کلام کی بابت اور ان حوالوں کی بابت بخوبی واقف ہیں. God and skill communication. اور یہاں پر حزقیل کی اور خدا کی بات چیت ہو رہی ہے. Let's reading the 4 to 6 first. آئے ہم کلام مقدس میں پڑھیں گے 4 آیت. پھر اس نے مجھے فرمایا تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ اے سوکھی ہڈیوں خداوند کا کلام سنو. آمین. 4 to 6. اور 4 to 6 اوکے رائٹ سر. 5ویں آیت سے پڑھیں گے. خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی اور تم پر نسیں پھیلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا اور تم کو چمڑا پہناؤں گا اور تم میں دم پھونکوں گا اور تم زندہ ہوگی اور جانو گی کہ میں خداوند ہوں. سبھی بولیں گے آمین. Lord spoke to the door. خدا حزقیل کے ساتھ بولا. Now we have just research of skill faith. اور ہم یہاں پر تلاش کریں گے حزقیل کے ایمان کی. If he does not have a faith, اگر حزقیل کے اندر ایمان نہ ہوتا تو خدا اس کے ساتھ کبھی نہ بولتا. I cannot trust the what you want, how this born, bride born, become get the life. اور اگر حزقیل کا ایسا ایمان ہوتا کہ میں تجھ پر ایمان نہیں رکھتا کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ہڈیوں کے اوپر ماس چڑھائے وہ زندہ ہو جائیں. لیکن حزقیل نے شک نہیں کیا. جو کچھ خدا نے اسے کہا اس نے اس پر بھروسہ رکھا. اور اس نے اس بات پر یقین اور بھروسہ کیا کہ ہاں خدا جو کچھ تو کہے گا اور جو کچھ تو کہہ رہا ہے میں اس پر بھروسہ رکھتا ہوں اور تو ایسا ہی کرے گا. اور یہ ایمان ہے اور یہ نقطہ ہے. اگر یسوع آپ سے کہے کیا میں جو مردہ ہے اس کو زندگی میں تبدیل کر دوں؟ اگر آپ اس بات پر بغیر شک کیے ایمان اور بھروسہ رکھیں گے اور پھر یسوع آپ سے کہے گا کہ تو دعا کر اور پھر جو مردہ بدن ہے وہ زندگی پائے گا اور جی اٹھے گا. سبھی بولیں گے آمین آمین. ہمیں
हमें खुदा के कलाम पर भरोसा और यकीन करना है। Now, Ezekiel says, just let God, you will be spoke. If you can stop everything for everything you stop. और हिजकिय्याह ने खुदा के कलाम पर भरोसा रखा, हाँ खुदा जो कुछ तू कह रहा है वैसा ही होगा, और मैं इस कलाम पर भरोसा रखता हूं। And the seventh, you read it. और 7वीं आयत हम पढ़ेंगे। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ और देख जलजला आया और हड्डियां आपस में मिल गईं, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। सभी बोले आमीन। Just the Ezekiel he obeyed. और सिर्फ हिजकिय्याह ने ताबिया फरमानी की है, Fully trust the will of heart. मुकम्मल तौर पर पूरे दिल से उसके कलाम पर भरोसा किया और फर्मा बरदारी की है। If you will trust the fully in your heart the true word of God, और अगर आप मुकम्मल तौर पर भरोसा रखते हैं उसके कलाम पर, you will receive the miracle. और फिर आप अपनी जिंदगी में बहुत से मोजज़ात को देखेंगे, हासिल करेंगे। Many times I share with you about the young Job. और मैंने कई मर्तबा आपके साथ डॉक्टर डेविड यंगेचू की बाबत शेयर किया है, You trust the word of God. और वो खुदा के कलाम पर भरोसा करने वाला खादिम है। But many people something complaining. What you talk about? How you trust the word of God? Some pastor just mocking like complaining. और बहुत से लोग उसके बरखिलाफ हो गए, क्या तू कहता रहता है, क्या तू खुदा के कलाम पर भरोसा रखता है, उसकी मुखालफत करना शुरू हो गए। And some logical pastor, word of God, letter, not like Oh. miracle. और कुछ ऐसे मंतकी पास्टर थे जो लॉजिकल पास्टर थे, वो इस तरह कहते थे कलाम तो सिर्फ कलाम है, ये तो लेटर लिखा हुआ है, ये तो बस लिखा हुआ है, कैसे तू इस कलाम पर भरोसा रखता है। But young people, I don't care whatever you say. और जो डॉक्टर डेविड यंगेचू ने कहा, मुझे कोई परवाह नहीं है तुम क्या मेरी बाबत कहते हो, क्या कुछ मेरी बाबत शिकायत कर रहे हो। God said that's the word of God. That's why I praise God. और डॉक्टर डेविड यंगेचू ने कहा खुदा ने कहा है कि कलाम पर भरोसा रखना है, इसीलिए मैं कलाम पर भरोसा करता हूं। I will not make happy to men. और मैं आदमियों को खुश नहीं करूंगा, I will make Jesus Christ happy from me. मैं ये चाहता हूं कि मेरी जिंदगी से यीशु मसीह खुश हो। आमीन। Make happy God. I'm not servant of Jesus Christ. अगर मैं आदमियों को खुश करूंगा तो मैं मसीह का बंदा नहीं कहलाऊंगा। He kept his faith. और उसने अपने ईमान को बरकरार रखा, जैसा ईमान खुदा ने उसके दिल में डाला था। Only he is doing just the people his faith with the God, trust the word of God, proclaim the word of God, but the revival made by Paul. आमीन। सिर्फ उसकी ये जिम्मेदारी थी कि अपने ईमान को मुसलसल बरकरार रखे, उस पर भरोसा करे और अपने ईमान के मुताबिक जिंदगी गुजारता जाए, और बेदारी और रिवाइवल लाना पाकलू का काम है। हालेलुया। 6 members become 800,000 members. हालेलुया। 6 लोगों से 8,000 लोग बन गए। हालेलुया। It's not the word of God. क्योंकि वो उसके कलाम पर भरोसा रखता था, The proclaims word of God. और वो कलाम को बोलता था, कलाम को प्रोक्लेम यानी उसका ऐलान करता था। Let's back to the Ezekiel 37:7. और हम 7वीं आयत की तरफ दोबारा वापस आएंगे, हिजकिय्याह 37वें बाब की 7वीं आयत। Ezekiel says, just trust the God who is prophesied. और हिजकिय्याह का ये ईमान था और उसके कलाम पर ईमान था, जैसा खुदा ने कहा वैसे उसने बोलना और नबूवत करना शुरू की। He is prophesied as commanded by God. और जब वो नबूवत कर रहा था तो ये खुदावंद की तरफ से लिया गया हुक्म था, जिसकी बिना पर वो नबूवत कर रहा था। You see here, as soon as prophesied, some was noise coming. और आप यहां पर देखें, जैसे ही उसने नबूवत करना शुरू की तो कुछ आवाजें आना शुरू हुई, हड्डियों की आपस में जुड़ने की। He said, as soon as the prophesied, those means all the body got. आमीन।
और आप ये देखें कि जैसे उसने नबूवत करना शुरू की तो जो हड्डियां थी वो आपस में जुड़ना शुरू हो गई, मिलना शुरू हो गई। हालेलुया। आमीन। Yes, sir. Hallelujah. आमीन। Thank you, God. जोरदार तालियां बजाकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। Come on, the Holy Spirit. और क्या आज आप पाक रूह की कुव्वत को हासिल कर रहे हैं? Just to send message. क्या आज आप खुदा के कलाम को कबूल करते हैं? बुलंद आवाज के साथ कहेंगे। आमीन। आमीन। Everything, for the whole, the president, everything, I have accepted the message. कसूर की टीम, शेखुपुरा की टीम, हम सब मिलकर जवाब देंगे। क्या आप खुदा के कलाम को कबूल करते हैं? तो दोनों हाथों को उठाकर बोलेंगे। I cannot hear you say amen. One more time, I have accepted the message. एक मर्तबा, क्या आप खुदा के कलाम को आज कबूल करते हैं? Now, finally, season 9. आप 9वीं आयत को हम देखेंगे जरा। तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत कर, तू हवा से नबूवत कर, ए आदमजाद, और हवा से कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि ए दम, तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाएं। सभी बोलेंगे आमीन। Amen. आमीन। Now, when people become the vulnerable and also muscle, everything, just the shape of a people stand up. और आप देखिए, जब उसने नबूवत करना शुरू की, हड्डियों से मिल गई, और जिस तरह एक आदमी का स्ट्रक्चर होता है, शेप होती है, और मुकम्मल तौर पर एक आदमी की सूरत में एक इंसान बन गया। But there are no breathing. लेकिन उनमें दम नहीं था, वो सांस नहीं ले सकते थे। But it's just prophesied. लेकिन हिजकिय्याह ने नबूवत की, और जब उसने नबूवत की तो उनमें दम भी आ गया, और वो सांस लेना शुरू हो गए, और वो जिंदा हो गए। आमीन। आमीन। And that so many armies stand up, so many army soldiers stand up. और बहुत सी आर्मी खड़ी हो गई, और बहुत से सोल्जर, सिपाही खड़े हो गए। हालेलुया। Your prayer, your trust, your prophesy to many people alive. Amen. From death. और अगर आप दुआ करते हैं, नबूवत करते हैं, तो आपकी दुआ और नबूवत के नतीजा के अंदर बहुत से लोग खड़े होंगे, और बहुत से लोग शिफाएं पाएंगे, बहुत से लोग आजाद किए जाएंगे। आमीन। I want to use your channel like this. और खुदा इस तरह, हिजकिय्याह की तरह आपको चैनल बनाकर इस्तेमाल करना चाहता है। आमीन। Dead spirit, alive, speak. और जो मुर्दा रूहें हैं, उनको आपके वसीला से जिंदा करना चाहता है। And teach the Bible, continue. और वो चाहता है कि आप मुसलसल उन्हें बाइबल मुकद्दस की तालीम दें। That means building to my state. और इसका मतलब यह है कि आप उसकी बेड़ों की गल्लाबानी कर रहे हैं, उसकी बेड़ों की रूहानी तामीराती काम कर रहे हैं उनका। Concentrate the small things, ministry of God. और हमें उसकी खिदमत के अंदर छोटी छोटी बातों की तरफ भी ध्यान लगाना है। Then you will receive the big ministry from Jesus और Christ. फिर खुदा आपको एक बड़ी खिदमत देगा। That means revival. और इसका मतलब यह है कि बेदारी, खुदा आपके वसीला से बेदारी लेके आएगा। आमीन। आमीन। Stand up. सभी खड़े हो जाएंगे। Everything
Dream Stand Up. اور جتنی آن لائن ہمیں دیکھ رہے ہیں، شیخوپورہ کی ٹیم اور قصور کی ٹیم اور لاہور کی ٹیم، سارے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں. First of all, only about this message, 3 minutes. اور پہلے ہم 3 منٹ اس پیغام کے لیے دعا کریں گے. جو کلام آج سنا ہے اس کے مطابق ہم پھل لائیں. After this, Ayub Sahib, he is leading. اور اس کے بعد پھر پاسٹر ایوب صاحب آئیں گے اور پھر وہ دعا میں ہمیں لیڈ کریں گے. First of all, 3 minutes, is the heart. اور 3 منٹ ہم دل کے ساتھ دعا کریں گے. اپنے ہاتھوں کو سبھی بلند کریں گے. ہیلیلویا ہیلیلویا. اور خدا سے رو رو کر کہیں کہ خدا یہ کلام میری زندگی کے لیے میری ہڈیوں کے اندر بچ جائے. اور اے خدا اس کلام کے وسیلہ سے بہت سی زندگیاں کھڑی ہو، زندہ ہو، ریوائیو ہو، بیداری آئے، ریوائیول آئے اور ایک بڑا بیداری کا انقلاب برپا کر دے. ریوائیول آ جائے یسوع کے نام میں. ہیلیلویا. یہ کلام میری زندگی کے اندر بہت سی دوسری زندگیوں تک میں اس کلام کو لے کے جاؤں. ہیلیلویا. تھینک یو جیسس. تھینک یو لارڈ. تھینک یو جیسس. تھینک یو لارڈ. سبھی دعا کریں گے. کہے خدا یہ کلام میری زندگی میں پھل لائے یسوع کے نام میں. اس کلام کے وسیلہ سے اے خدا جو میں نے سنا ہے میں بہت سی زندگیوں کے لیے ریوائیول کا، برکت کا اور بلیسنگ کا چینل بن جاؤں. اے خدا میری زندگی سے بہت سی زندگیاں برکت پائیں، شفا پائیں، ترقی پائیں، بحال ہوں. بہت سے ڈسائپل ریز کیے جائیں، ریئل ڈسائپل ریز کیے جائیں یسوع کے نام میں. ہیلیلویا. ربنا شیکے نیرے بے روکو نورو بو 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 ریکے نیرے بے 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 بے. پاکیوں کی آگ یسوع کے نام میں نازل ہو. انوائنٹنگ آف دی ہولی اسپرٹ نازل ہو جائے یسوع کے نام میں. تمام برانچ انچارج پاسٹرز کے اوپر، تمام برانچ اسٹوڈنٹس کے اوپر تیری آگ آ جائے، تیری آگ آ جائے، تیری فائر آ جائے یسوع کے نام میں. انوائنٹنگ آ جائے یسوع کے نام میں. اے خدا تو بڑا کام کر. اے خدا ہمیں اے خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کر، اپنی انجیل کی وسعت کے لیے استعمال کر. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیری تعظیم کرتے ہیں.